راز حقیقت سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 4 میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایلیا خلیج عقبہ کے شمالی سرے پر واقع ایک ساحلی شہر ہے۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ اور دیگر فوجی افسران نے شہر کے باہر نکل کر امیر المومنین کا استقبال کیا۔ اسلام کے عظیم فاتح کا لباس اتنا معمولی اور فرسودہ تھا کہ اسے دیکھ کر مسلمان فوجیوں کو شرم سی محسوس ہونے لگی۔ اس خیال سے امیر المومنین کو اس لباس میں دیکھ کر عیسائی کیا کہیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ نے جو ہم کو عزت بخشی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر فاتح ایران و روم یہی بوسیدہ لباس پہنے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور چند آیات قرآنی پڑھ کر محراب داؤد کے قریب طویل سجدہ ادا کیا۔ اللہ نے ان مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو پھر تم ہی دنیا پر غالب رہو گے۔ صوبہ تکریت اور الجزائر شام اور عراق کے درمیان واقع تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شکست خوردہ ایرانی اور رومی انہی دو مقامات پر جمع ہوئے اور اپنے عقائد کے اختلافات کے باوجود مسلمانوں کے خلاف متحد ہو کر ہنگامہ آرائی کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق کی ہدایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص نے 5000 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ تکریت کا محاصرہ کر لیا۔ پھر ایک خون ریز جنگ کے بعد اسلامی لشکر نے تکریت پر قبضہ کر لیا۔ بہت ہی مختصر تعداد میں ایرانی اور رومی اپنی جانیں بچا کر فرار ہو سکے تھے، باقی سب کے سب موت کی خوراک بن گئے۔ اسلامی پرچم مزید بلند ہوا اور قسطنطنیہ میں بیٹھے ہوئے مغرور عیسائی بادشاہ قیصر روم کو ایک اور صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ پھر وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا اور اسلامی سلطنت سیاسی نشیب و فراز سے دوچار ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 صدیاں گزر گئی۔ یہ 532 ہجری کی ایک تاریک رات کا واقعہ ہے۔ اس وقت نجم الدین ایوب قلعہ تکریت کا حاکم تھا۔ نجم الدین ایوب کا تعلق کردوں کے معزز ترین قبیلے کردیہ سے تھا۔ نجم الدین ایوب آسائش اور عزت و وقار کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بدبختی اس کے خاندان پر سایہ فگن ہو گئی۔ تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ نجم الدین ایوب اور اس کا بھائی اسد الدین شیرکو اسی وقت تکریت چھوڑ کر بہت دور چلے جائیں۔ جب نجم الدین ایوب انتہائی شکستگی کے عالم میں سامان سفر باندھ رہا تھا، اسی وقت محل میں ایک نومولود بچے کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ دنیا میں آنے والا یہ بچہ تکریت کے معزول حاکم نجم الدین ایوب کا فرزند تھا۔ کچھ دیر بعد ایک کنیز بچے کو لیے ہوئے نجم الدین ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پہلے اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں بیٹے کی پیدائش پر باپ کو مبارکباد دی، پھر ادب سے کھڑی ہو گئی اور عرض کرنے لگی، امیر محترم، چھوٹے امیر کے کانوں میں اذان دے کر ان کا نام تجویز کر دیجئے۔ کنیز کی بات سن کر نجم الدین ایوب غضبناک ہو گیا اور چیخ کر بولا، میرے سامنے سے لے جاؤ اس منحوس کو، میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ بچہ فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی تھا جسے اس کا باپ منحوس سمجھتا تھا۔ نجم الدین ایوب کی کنیز بچے کو لیے ہوئے اس کی ماں کے پاس پہنچی۔ کنیز کا چہرہ بجھا بجھا تھا۔ خانم کیا بات ہے؟ نجم الدین ایوب کی بیوی نے کنیز سے پوچھا۔ جب تو بچے کو لے کر اپنے آقا کے پاس جا رہی تھی تو بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، مگر اب تیرے چہرے سے گہری اداسی جھلک رہی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کنیز خانم نے بچے کو اپنی مالکہ کے پہلو میں لٹایا اور اداس لہجے میں کہنے لگی، آقا اپنے بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کے چہرے پر حیرت و فکر کے سائے لرزنے لگے۔ آخر میرے بچے میں کیا خرابی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، اس کے ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہیں۔ ماں کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ کنیز خانم سر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ وہ اپنے آقا نجم الدین ایوب کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ نجم الدین ایوب کی بیوی کچھ دیر تک کنیز کے جواب کا انتظار کرتی رہی، مگر جب وہ کئی بار سوال کرنے پر بھی نہیں بولی تو اس نے تیز لہجے میں خانم کو حکم دیتے ہوئے کہا، دوبارہ اپنے آقا کے پاس جا اور میرا پیغام دے کہ میں انہیں یاد کر رہی ہوں۔ کنیز خانم خاموشی کے ساتھ چلی گئی اور اس نے نجم الدین ایوب کے سامنے اپنی مالکہ کے الفاظ دہرا دیے۔ اس وقت نجم الدین ایوب اپنی کرسی پر اداس بیٹھا تھا اور اس کی نظریں سامنے کھلنے والی کھڑکی پر مرکوز تھی۔ خانم کچھ دیر تک کھڑی اپنے آقا کے جواب میں انتظار کرتی رہی، مگر جب نجم الدین ایوب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو وہ الٹے قدموں واپس چلی گئی۔
نجم الدین ایوب کی بیوی زبیدہ کے لیے شوہر کا یہ طرز عمل اور کنیز کی خاموشی ناقابل فہم تھی۔ کئی بار اس کے جی میں آیا کہ وہ اٹھ کر نجم الدین ایوب کے کمرے تک جائے اور اس سے پوچھے کہ اس بے روحی اور ناہوشی کا سبب کیا ہے، مگر وہ شدید ضعف و ناتوانی کے باعث اپنے ارادے پر عمل کرنے سے قاصر تھی۔ وہ بہت دیر تک ذہنی حلفشار کا شکار رہی، ہزاروں اندیشے اور وسوسے اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بار اپنے نومولود بچے کی طرف دیکھا جس کا رنگ سرخی مائل تھا اور وہ آنکھیں بند کیے دنیا مافیا سے بے خبر سو رہا تھا۔ زبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ممتا کے بے مثال جذبے سے بے قرار ہو کر بچے کے چہرے پر جھکی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میرے بچے، تم اس دنیا میں کیوں آ گئے؟ ابھی زبیدہ اپنی بات مکمل کرنے نہیں پائی تھی کہ یکایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اسد الدین شیرکو اندر داخل ہوا۔ بہت تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے نجم الدین ایوب کا چھوٹا بھائی اسد الدین شیرکو کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے سے گہری مسرت کی جھلک نمایاں تھی۔ اسد، کیا تم اپنے بھائی کے پاس سے آ رہے ہو؟ زبیدہ کا لہجہ اداس اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خوشی کی یہ خبر سن کر سیدھا آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ اسد الدین شیرکو کے لہجے میں کسی قدر حیرت تھی کہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ یہ سوال اپنے بڑے بھائی سے کرو، وہ بیٹے کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں۔ زبیدہ نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اسد الدین شیرکو کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اپنی بھابھی کے بہتے ہوئے آنسوؤں اور دھواں چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسد الدین شیرکو اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب کے سامنے کھڑا تھا۔ برادر محترم، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے فرزند کی پیدائش سے خوش نہیں ہیں، نہ اس کی شکل دیکھی ہے اور نہ کوئی نام رکھا ہے۔ اس ناراضگی کی وجہ اسد الدین شیرکو کے لہجے سے تلخی جھلک رہی تھی، حالانکہ وہ اپنے بڑے بھائی کا بہت احترام کرتا تھا۔ معلوم ہے کہ مجھے آج ہی قلعہ داری کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے، نجم الدین ایوب نے اپنے چھوٹے بھائی کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ یہ حکم بھی ملا ہے کہ ہم دونوں بھائی ایک ہفتے کے اندر اندر صوبہ تکریت کی حدود سے نکل کر بہت دور چلے جائیں۔ نجم الدین ایوب کی معزولی اور شہر بدری کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دن تیر اندازی کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ایک عیسائی سامنے آ گیا اور نجم الدین ایوب کا تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ عیسائی زمین پر گرا اور چند لمحوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اتفاق سے مرنے والا عیسائی تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا غلام تھا۔ نجم الدین ایوب نے بہت عاجزانہ لہجے میں اپنی صفائی اور معذرت پیش کی، مگر بہروز نے اس کی کوئی دلیل قبول نہیں کی اور شدید غضب کی حالت میں حکم دیتے ہوئے کہا، برسوں کی خدمت کے صلے میں بس اتنی رعایت دی جا سکتی ہے کہ تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے اپنے ناپسندیدہ چہرے میری نظروں کے سامنے سے گم کر دو۔ اسد الدین شیرکو نے بڑی اذیت و کرب کے ساتھ حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کا حکم سنا اور پھر اداس لہجے میں کہنے لگا، برادر اعظم، یہ سب نوشتہ تقدیر ہے، کبھی تخت شاہی اور کبھی تخت مرگ، یہی دنیا کا نظام ہے۔ جب میرا بڑا بیٹا توران شاہ پیدا ہوا تو میں ایک سپاہی کے عہدے سے ترقی پا کر تکریت کا قلعے دار بن گیا۔ نجم الدین ایوب نے چیختے ہوئے کہا۔ اسے اپنے اعصاب پر ذرا بھی قابو نہیں رہا تھا، اور آج جب یہ منحوس دنیا میں آیا تو میں بصد حسرت و ویاس تکریت چھوڑ کر کسی خانہ بدوش کی طرح ایک نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہمارے مذہب کے مطابق نہ کوئی سات منحوس ہوتی ہے اور نہ مبارک، یہ سب اللہ کا نظام ہے اور اپنے نظام کو وہی بہتر سمجھتا ہے۔ اسد الدین شیرکو نے بڑے بھائی کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انتہائی نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، مت سمجھاؤ مجھے کہ کیا منحوس ہوتا ہے اور کیا مبارک۔ نجم الدین ایوب کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی۔ بڑے بھائی کی طرف سے غیظ و غضب کے اس مظاہرے پر اسد الدین شیرکو بھی خاموش نہ رہ سکا۔ گستاخی معاف، عیسائی غلام کا قتل آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، پھر اس معصوم بچے کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ نجم الدین ایوب اپنی معزولی سے اس قدر بدحواس ہو گیا تھا کہ اس نے چھوٹے بھائی کو بھی بری طرح ڈانٹ دیا۔ مجبوراً اسد الدین شیرکو واپس چلا گیا۔ پھر وہ اپنی باوج کے کمرے میں داخل ہوا، بڑی سرشاری کے عالم میں بھتیجے کو پیار کیا، اس کے کان میں اذان دی اور والہانہ انداز میں کہنے لگا، یہ میرا یوسف ہے۔ بچے کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، بڑی کشش تھی، اسی لیے اسد الدین شیرکو نے بھتیجے کو یوسف کا مبارک نام دیا۔ پھر اسی بچے یوسف نے صلاح الدین ایوبی کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ یہ ایوبی خاندان پر بڑا گراں وقت تھا۔
کئی سال کی شدید محنت اور جان فشانی کے بعد نجم الدین ایوب قلعہ داری کے منصب تک پہنچا تھا اور پھر چند گھنٹوں میں اس سے سب کچھ چھن گیا۔ نجم الدین ایوب کا اقتدار اس مکان کی طرح تھا جسے زر کثیر خرچ کرنے کے بعد تعمیر کیا گیا ہو اور زلزلے کے ایک جھٹکے نے اسے زمین بوس کر دیا ہو۔ تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور تکریت کے حاکم اعلیٰ مجاہد الدین بہروز کے حکم کی تعمیل میں صرف ایک دن رہ گیا تھا۔ دونوں بھائی نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو ایک کمرے میں بیٹھے غور فکر کر رہے تھے کہ ان کا خاندان کس علاقے کا رخ کرے کہ جہاں اسے پناہ مل جائے۔ بظاہر کوئی جائے امان نظر نہیں آ رہی تھی۔ دور تک کھلا آسمان تھا اور مایوسیوں کا گہرا اندھیرا۔ یکایک اس تاریکی میں روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی اور نجم الدین ایوب مضطرب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کاش ایسا ہو جائے۔ نجم الدین ایوب شدید بے چینی کے عالم میں بار بار اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار رہا تھا اور اس کی زبان سے بس یہی محسوس الفاظ ادا ہو رہے تھے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ بڑے بھائی کی یہ اضطرابی کیفیت دیکھ کر اسد الدین شیرکو بھی کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، کیا ہو جائے برادر محترم؟ چھوٹے بھائی کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے سامنے 6 سال پرانا ایک واقعہ اپنے پورے حد و حال کے ساتھ ابھر آیا۔ 826 ہجری کا زمانہ تھا اور بغداد پر عباسی خلیفہ مسترشد باللہ کی حکومت تھی۔